علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا، جتنا رہنا چاہتے ہیں رہ لیں، لیکن موت آپ کے لیے ہے، موت سے پاک صرف آپ کا رب ہے، باقی کوئی نہیں۔ 29 صفر 11 ہجری 632 عیسوی آپ کو سر درد اثر کے بعد شروع ہوا۔ آپ ایک جنازے میں تھے جنت البقیع، وہ درد تیز ہو گیا، گھر پہنچتے پہنچتے حضرت عائشہ کی گھر کی باری تھی اور تیز بخار میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ مہینہ 29 کا تھا، 29 دن یہ اور 12 دن اگلے، 13 دن آپ نے بخار اور سر درد میں گزارے، اور اسی بیماری میں جا کے نمازیں پڑھاتے تھے۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو آپ کا بخار بہت تیز ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے 7 کنوؤں کا پانی لا کر غسل دو۔ تو 7 مشکاں وڈیاں وڈیاں بھر کے لے آندیاں صحابہ نے، الگ الگ کنواں تو حضرت عائشہ کے گھر میں ٹپ نہیں تھا، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹپ منگوایا۔ آپ تہمت باندھ کے اس میں بیٹھے اور ایک ایک مشک آپ پر ڈالتے گئے۔ اس سے پانی سے بخار کا زور ٹوٹ گیا، تو آپ نے پٹی باندھی سر درد کی وجہ سے، اور حضرت علی اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہم علیہم السلام ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آپ مسجد میں تشریف لائے۔ اور مسجد بھری ہوئی تھی۔ آپ نے ایک چھوٹا سا بیان دیا، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، میں ایک زمانہ تو میں گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا ہو تو مجھ سے لے لو، کسی پہ زیادتی کی ہو تو بدلہ لے لو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، سوٹی ماری ہو، بدلہ لے لو، قیامت کے دن میرے اوپر کوئی مقدمہ نہ کر دینا، میں اس دن کی پیشی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جن کے طفیل لوگوں کی پیشیاں محفوظ ہیں، جن کے طفیل حساب شروع ہو، جن کے طفیل کروڑوں اربوں گناہگار کو معافی ملے گی، وہ امت کو کیا پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ جو میرے ذمہ میں کوئی ہے تو من لے لو، اتھے نہ مگے۔ آپ نے اس کو اتنا دہرایا کہ صحابہ رونے لگے۔ آپ نے اتر کے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ آ گئے، پھر اسی بات کو دہرایا، میں نے کسی کا حق مارا ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو سوٹی ماری ہو، کسی پر زیادتی کی ہو، یہ میری جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، یہی فیصلہ کرو میرے ساتھ، آگے نہ اٹھانا۔ ایک آدمی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، آپ نے میرے 3 روپے دینے۔ آپ نے فرمایا، ضرور دینے ہوں گے پر مجھے یاد نہیں، ذرا یاد تو کرو۔ کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس سائل آیا تھا تو آپ کبھی سائل کو لوٹاتے نہیں تھے، یعنی بھی میرے کو ہینگ کوئی، یہاں تک کہتے تھے وہ فلاں دکاندار سے جا کے ادھار لے لے، جب میرے پاس آئیں گے میں تیرا ادھار چکا دوں، خالی نہیں بھیجتے تھے۔ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، سائل آیا تھا، آپ کے پاس تھے نہیں، آپ نے مجھ سے پوچھا تیرے پاس کچھ نہیں؟ تو میرے پاس 3 درہم تھے، تو آپ نے کہا اس کو دے دے، میں تمہیں دے دوں۔ ہم نے کہا ہاں یاد آ گیا۔ تو پھر آپ کے گھر میں تو ایک چھٹان تیل نہیں تھا کہ ڈیبا بال جائے، تو آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد فضل بن عباس، فضل تو میرا یہ قرضہ ذمہ لیتا ہے؟ تو ایک عجیب بات بتاؤں، آپ مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، جس کے سر پہ قرضہ ہوتا تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، ساری زندگی خود قرضہ لیا، لیکن قرض لینے دینے میں انسان سے جو پھر بے اصولیاں ہوتی ہیں، اس میں جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں وہ یہ فیصل آباد کے بازاروں میں روزانہ تاجر کیسے گریبان پکڑ کے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ میں ان تاجروں سے کہتا ہوں، یا ادھار دینا بند کرو یا گالیاں دینا بند کرو، کم کسی کی بیٹی کی عزت کو اچھالتے ہو، 1,00,000 2 لاکھ کے پیچھے نہ کسی کی ماں چھوڑتے ہو نہ بہن چھوڑتے ہو۔ بھائی وہ حقوق کا معاملہ بہت سخت، بہت سخت۔ تو میرے نبی جیسی پاک ہستی حقوق کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بھائی جب کوئی بدلہ لینا جائے تھی لے لو۔ تو صحابہ حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ، لگتا ہے
جانے کا وقت قریب ہے تو آپ رونے لگے. آپ نے کہا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں, اللہ تمہارا ساتھی اور حامی اور ناصر ہوں. جمعرات کا دن عشاء کی نماز آپ پڑھانے کے لیے اٹھے اور غش آیا اور دوبارہ لیٹ گئے. تو پھر تھوڑے دن کے بعد آپ کو دوبارہ ہوش آیا تو آپ نے فرمایا عشاء کی نماز ہو گئی؟ کہ جی نہیں, آپ کا انتظار ہے. تو آپ اٹھنے لگے, پھر اٹھ نہیں سکے, پھر لیٹ گئے. پھر تیسری دفعہ آپ اٹھے, عشاء کی نماز ہو گئی, کہ جی آپ کا انتظار ہے. تو آپ پھر اٹھنا چاہا, نہیں اٹھ سکے, تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو عشاء کی نماز پڑھیں. تو ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے, عمر آگے کھڑے تھے. تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھا, انہیں کوئی پڑھا دے. تو انہوں نے عمر کو آگے کر لیا, وہ اب اس پہلی سب میں کھڑے. جب حضرت عمر نے اللہ اکبر کی تو آپ نے اندر میں آواز سنی تو زور سے فرمایا کہ عمر کو پیچھے کرو, ابو بکر کو آگے کرو. میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر صرف ابو بکر کھڑا ہو سکتا ہے. تو عمر کو پیچھے کیا گیا اور ابو بکر کو آگے کیا گیا. تو جمعرات کی ایک نماز عشاء اور جمعے کی 5, ہفتے کی 5, اتوار کی 5, 15, فجر کی 1. تو جمعرات اور پیر کی ایک اور یہ 15, 17 نمازیں آپ نے پڑھائیں اللہ کے نبی کی موجودگی میں. تو ہفتے کا دن تھا تو جبریل آئے, یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ میں آپ کا حال پوچھ کے ہوں, آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف ہے. اتوار کو پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں جبریل آئے, یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے, میں پوچھ کے ہوں کہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف ہے. پیر کے دن, ہفتے کے دن آپ ظہر کی نماز کے لیے حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں انٹر ہوئے. ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے. تو آپ نے یہاں سے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی انٹر ہو رہے ہیں, تو وہ پیچھے ہٹنے لگے. تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے روکا اور ان کی لیفٹ سائڈ بیٹھ کر آپ نے 4 رکعت نماز ظہر عصر ادا فرمائی. یہ آپ کی آخری ملاقات تھی اپنی امت کے ساتھ. اس کے بعد آپ اللہ کی خدمت کے پاس حاضر ہو گئے. پیر کی صبح ہو آپ نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے امت کو نماز پڑھتے دیکھا. تو جب دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ سارے نمازی ایسے بھولے کہ جیسے نماز میں ہم ہیں ہی نہیں, اور سارے اللہ کے نبی کو یوں دیکھنے لگے. کسی کو یاد ہی نہیں رہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں. جب آپ نے دیکھا یہ تو نماز میں ہی میری طرف متوجہ ہو گئے اور نماز میں کمی آ رہی, تو آپ نے پھر پردہ گرا دیا. یہ آپ کا اور امت کا آخری دیدار تھا. تو اشراق کے بعد آپ نے یہ 7 جون سخت گرمی تھی اور 12 ربیع الاول 632 عیسوی اور 11 ہجری. تو آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلایا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نصیب والی ہوں کہ مات فی سحری و نحری, اللہ کے آخری نبی میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی. یہ کیفیت تھی میرے نبی کی. اس طرح آپ نے اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا اور اس طرح نیم دراز تھا. اس طرح تو آپ نے اپنی ساری بیویوں کو بلایا اور ان سے ملاقات کی. کچھ نہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں. تو وہ رونے لگے. تو ہم نے کہا رو نہیں, سب سے پہلے تو ہی آئے گی مجھے ملنے. 6 مہینے بعد بیٹی کا بھی انتقال ہوگا. پھر آپ نے مولا علی کو بلایا, ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے. دعا یہ سب کچھ بڑے سکون کے ساتھ. آخر میں دونوں بچوں کو بلایا, حسن حسین, جن میں آپ کی جان اٹکی ہوتی. تو فرمایا کرتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے 2 پھول, میری دنیا کی بہار, میرے جگر کے ٹکڑے. تو آخر میں دونوں بچوں کو بلایا, یوں جو لیا نا سینے سے لگا تو ساتھ ہی کان سے سارا منظر آگے کھل گیا بے صافتان سے. ایک دفعہ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا, ام سلمہ آپ کی بیگمات میں سے, کہ ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک کبھی نہیں آیا, پہلی دفعہ آ رہا ہے مجھ سے ملنے, تم دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ, کسی کو اندر نہ آنے دینا. وہ کھڑی ہو گئی. تھوڑی دیر میں کہیں سے امام حسین آ گئے کھیلتے ہوئے, وہ اندر جانے لگے, انہیں روک لیا.
روکا تو وہ رونے لگے، روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز آئی اللہ کے نبی کی، تڑپ تڑپ کے رونے کی آواز۔ اندر گئے تو کیا دیکھا کہ آپ نے حسین کو یوں سینے سے لگایا ہوا تھا زور سے، اور یہ آپ کی کیفیت ہے، ہل ہل کے رو رہے اس طرح، پوری باڈی آپ کی غم کی وجہ سے ایسے کانپ رہی، شیورنگ کی کیفیت۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، کیوں رو رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ کہا یہ فرشتہ میرے پاس کھڑا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے آپ کو اس سے بہت پیار ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہاں۔ مجھے کہہ رہا ہے آپ کی امت ہی اس کو ذبح کر دے، اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس میں اس کا خون گرے۔ تو ان دونوں کو گلے سے جو لگایا نا تو بے ساختہ آنسو، پھر ان کو بھی رخصت فرمایا۔ بس ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد جبریل آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات؟ کہنے لگے جی باہر ملک الموت کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا آ جائیں۔ اس نے اندر آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، ایویں نہ بڑھ جانا، اجازت ملے تو جانا ورنہ واپس آ جانا۔ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا۔ کیا دربار، کیا مقام، موت بھی اجازت مانگ دی اور رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جائیں۔ عیش ما شئت، میرے محبوب آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے، تھوڑے واسطے 63 سال کی کوئی قید کوئی نہیں، تھوڑی اپنی مرضی۔ تو آپ نے پوچھا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالو گی؟ تو اللہ کا ہمارا میری کڑی اوقات ہے۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، اب ذرا میری آنکھوں کو دیکھو، تو آپ نے یوں کیا، یہ بھی سوال ہوتا کی صلاح ہے، تو بجائے منہ کے آدمی کو یہاں سے سوال کرے، آنکھیں بہت کچھ کہہ دیتی ہیں، بہت کچھ سنا دیتی ہیں، تو آپ نے یوں کیا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تیری کی صلاح ہے۔ تو آپ نے انہوں نے عرض کیا ان ربک الیک لمشتاق، یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں بیٹھے ہیں، بڑے شوق میں ہیں اللہ آپ کی ملاقات۔ بھائیو مانگا کرو یا اللہ وہ موت دے کہ تو ہماری موت ہماری ملاقات کے شوق میں ہمیں مردود نہ کر دے، بلکہ ہمارے لیے اپنی رضا کے دروازے کھول دے۔ اب سنو ایک بات، آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں۔ حسن حسین کو دیکھ لیا ہے کیا ہونے والا ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، ان کو قربانی بنا دی، اپنی اولاد کو قربانی بنا دی، ان کو ذبح ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کہ مت پوچھ کے آ پہلے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں۔ سن لو میری بات، میرے رب کی قسم، عزت و جلال کی بڑائی کی قسم، اگر میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے تو آج ہم باندر اور خنزیر اور کتے ہوتے، انسان کوئی نہ ہوتا۔ ایک مچھی کھا دی آئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اللہ باندر بنا شکل سے، کونوا قردۃ خاسئین، قرآن بندر بن جاؤ ذلیل و خوار ہو کر۔ پابندی کیا تھی؟ ہفتے میں مچھی نہ کھاؤ، سود کے کاروبار کرنا، سودی قرضے دینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شراب کے اڈے چلانا، زنا کے اڈے چلانا، جھوٹے مقدمے کرانا، جھوٹی گواہیاں دینا، ناجائز قتل کرنا، یہ وہ گناہ ہے کہ ہم کب کے کتے بلے بن چکے ہوتے۔ یہ تو اس کملی والوں کو دعا دو جو اولاد کو چھوڑ دیا تقدیر پر اور تمہارے لیے جولی پھیلا، کیا کرو کہ میری امت کے ساتھ۔ جبریل واپس آئے، پیغام لائے، یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں۔ آپ نے کہا الآن قرۃ عینی، واہ یا رسول اللہ قربان۔ آپ نے کہا اب میری آنکھیں ٹھنڈی، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ ہم غلام، ہم امن و تیار۔ وہ جو چند لمحے تھے اس میں پھر آپ نے امت کو بھی وصیت فرمائی، الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑیں،
90% لوگ نماز چھوڑ دیں. وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکر، ملازم، غریب، ان پہ قرض کھانا، فرعون نہ بننا. حقوق اللہ، حقوق العباد. حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ، حقوق العباد میں غریب سب سے اعلیٰ. تو ان کو سمیٹ کر پورا دین بتا دیا. الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑے. وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکر چاکر، نوکرانیاں، غریب لوگ، ان پہ رحم کرنا. انہی دو باتوں کو اب دہرا رہے تھے. پھر آواز کمزور ہو چکا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز. پھر آخری لفظ اللہم الرفیق الاعلی، مولا تیرا ساتھ چاہتا اور اللہ کا امر